اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ پریشانی بڑی ہے یا چھوٹی ہے۔ کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی گھریلو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی اولاد جیسی نعمت سے محرومی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے جوان بچے یا بچیوں کا مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو اسی طرح ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور اگر آپ اس مہینے میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ دوستو، آپ نے یہ عمل ایک جمعرات سے شروع کرنا ہے اور دوسری جمعرات تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات آنے تک آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کی اس پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کسی بیمار کے لیے پڑھنا ہے تو پھر عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اپنی نافرمان اولاد کو فرمانبردار بنانے کے لیے پڑھنا ہے تو پھر بھی آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ ان دو صورتوں میں آپ نے پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور اگر ان کے علاوہ کسی اور پریشانی کے لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو پھر پانی کا گلاس پاس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوستو، رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو رمضان کے مہینے میں جمعرات کے دن آپ یہ عمل شروع کریں اور اگلی جمعرات تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ عمل نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھیں، تاکہ اس درمیانی وقت میں یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے اور آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے۔ دوستو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے: حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ ان کلمات کی آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس کا تصور رکھ لیں
اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ دوستو، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف ایک دن نہیں پڑھنا، بلکہ ایک جمعرات سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور اگلی جمعرات تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے، یعنی کہ روزانہ آپ نے اسی طریقہ کار سے ان کلمات کا ورد کرنا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھنا ہے۔ روزانہ عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ حامیم لا ینصرون ان کلمات کو پڑھ لیا کرے اور افطاری سے تھوڑی دیر پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ دوستو، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو جب آپ افطاری سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ دوستو، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان المبارک میں ہی پڑھنا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو رمضان المبارک کے علاوہ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو اس عمل کی ضرورت درپیش آئے تو آپ جمعرات کے دن اس عمل کو شروع کریں اور اگلی جمعرات تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات آنے تک آپ کی مشکل سے مشکل پریشانی کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ختم فرما دے گا۔ رمضان میں آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ اس لیے بتلایا کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر بڑھا دیتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیتا ہے اور ایک فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر ملتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ رمضان المبارک میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس کی طاقت بھی 70 گنا بڑھ جائے گی اور بہت جلد آپ اس وظیفے کے فوائد سے مستفید ہوں گے۔ تو دوستو، رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اس مہینے کو ہرگز ضائع مت کریں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار کریں، نمازیں پڑھیں اور جان بوجھ کر ہرگز روزے کو ترک نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہم جتنی بھی قدر کریں وہ کم ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ رمضان المبارک میں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔